سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ We are grateful to Allah Almighty who has blessed us with such a wonderful and beautiful homeland Pakistan. Wishing you a very happy Independence Day آپ سب کو میری جانب سے، ARYQ کی جانب سے پاکستان کا یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ آزادی کی نسبت سے ہی آج کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آزادی کی نسبت سے آج کا موضوع حق آزادی۔ جس ریاست میں بھی ناظرین، جس ملک میں بھی آزادی موجود ہوتی ہے، وہاں اس آزادی کے ساتھ ساتھ کچھ حدود و قیود بھی ہوتے ہیں، کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آزادی اپنے حسن کے ساتھ نکھر کے سامنے آتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آزادی اور پابندی یہ تو ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو پھر ایسی آزادی جس کے ساتھ کچھ پابندیاں ہوں، کچھ ضروری پابندیاں ہوں، ریسٹرکشنز ہوں، تو وہاں جو آزادی ہے وہ اپنے حسن کے ساتھ کیسے نکھر کے آتی ہے؟ تو اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک سمندر ہے اور اس میں جو لہریں ہیں وہ آزاد ہیں، اور وہ زور و شور کے ساتھ آتی ہیں، ساحل سے ٹکراتی ہیں اور واپس لوٹ جاتی ہیں۔ یعنی کہ اس سمندر میں جو لہروں کا نظام ہے، لہروں کی آزادی ہے، یہ اپنے حسن کے ساتھ قائم ہے۔ لیکن جس وقت یہ لہریں حد سے تجاوز کر جائیں اور اپنی حدود و قیود سے نکل جائیں تو پھر طوفان بپا ہوتا ہے اور پھر سب تہس نہس ہو جاتا ہے۔ آزادی بھی ایسی ہی چیز ہے کہ کچھ پابندیوں کے ساتھ اس کے حسن کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک بیلنس اپروچ رہے۔ اور کیوں نہ ہم دیکھیں کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں دین اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جس نے آزادی کا وہ عظیم الشان تصور دیا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسی ریسٹرکشنز، کچھ ایسے حدود و قیود، کچھ ایسی پابندیوں کا اہتمام کیا کہ اس سے جو آزادی ہے اس کا حسن پوری دنیا کے سامنے آج جہاں جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دین کے پابند ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے پابند ہیں، اس آزادی کے کیا کہنے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آزادی جیسی نعمت کی پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حق آزادی کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے عالم اسلام کی دو ممتاز، مقتدر، مستند شخصیات صاحبان علم و دانش، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ARYQ پر آپ ان کی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ و ترویج ہے کہ پوری دنیا میں اللہ نے ان دونوں شخصیات کو عزت سے نوازا۔ حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے سر آپ کا، جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما درس و تدریس سے وہ شخصیت جن کی دیرینہ وابستگی ہے اور جو خاص طور پر نوجوان ہیں، ان کے سینوں کو اللہ اور اس کے رسول کے عشق سے، محبت سے اور قرآن و حدیث کے نور سے منور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بڑی خدمات ہیں آپ کی درس و تدریس میں بھی۔ حضرت علامہ ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور جشن آزادی بھی ہے اور آج کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے حق آزادی۔ تو اسی مناسبت سے پہلا سوال جو میں علامہ صاحب سے عرض کروں گا، حضرت حق آزادی کا جو بیسک کانسیپٹ ہے، جو بنیادی اور حقیقی مفہوم ہے، اور خاص طور پر اسلامی تناظر میں بھی کیا فرمائیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سر دیکھیں، آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک رب تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا اور فطرت پر پیدا کیا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کے بعد دنیا کے فرعین اور دنیا کے جو طاقتور لوگ ہیں، فرعون نے لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہا، نمرود نے لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ ریزی کے لیے تیار کیا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے زمانے کے ان تمام فرعینہ کو، ان تمام جو ہے نمرودوں کو تباہ و برباد فرمایا۔ بے شک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی اس فرعون سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود سے آزادی عطا فرمائی۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر جلوہ گر ہوئے تو وہاں بھی قریش سردار تھے، ابو لہب اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اپنے آپ کو متولیان کعبہ کہتے تھے اور لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام جب اسلام کا نور لے کے جلوہ گر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے ایک آزادی اور پھر ایک ریاست مدینہ کا تصور اور کانسیپٹ پیش کیا۔
بر صغیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی 1000 سال حکومت رہی، لیکن اس کے بعد جب نظام خراب ہونے لگا اور دین اکبری اور دین الہ کی صورت کے اندر جو ہے وہ بادشاہوں نے، مغلوں نے یہ نظام خراب کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام مجدد الفسانی، امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجا، جن کی بارگاہ کے اندر ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ ہند میں سرمایہ ملت کے نگہبان اللہ نے کیا جن کو بر وقت خبردار، بلکہ کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، فرماتے ہیں میں حاضر ہوا تو کیا انوار و تجلیات کی بارش تھی، تو وہ دین اکبری اور دین الہ جو دین اسلام کو خراب کر رہے تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جب جلوہ گر ہوئے اور 1857 کی جنگ ہوئی تو آواز یہ لگی کہ بھائی ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب یہاں پر رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بالکل بھائی بھائی نہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا اپنا مذہب ہے، اپنا دین ہے، اپنا کلچر ہے، ہم جنگ آزادی ہندوستان کے اکٹھے تو لڑ رہے ہیں لیکن کبھی بھی ہم مرج نہیں ہو سکتے کسی صورت کے، گویا کہ دو قومی نظریہ، دو قومی نظریہ، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت، اس سے پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان بزرگوں نے ایک تصور اور کانسیپٹ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ہم سب مکہ کے رہنے والے ہیں، یہ سرزمین کی وجہ سے ہماری ایک ملت ہے، قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، ہم زبان ہیں، کہتے ہیں نا میری زبان کا ہے، ابے کالا ہے پیلا ہے جیسا ہے میری زبان کا ہے، فرمایا یہ نہیں ہے، یہ بنتا ہے غلامی مصطفیٰ سے، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست گربہ انا رسیدی تمام بو لابست، فرمایا یہ تو جو تم پھیلا رہے ہو یہ تو ابو لہبیت ہے، یہ زبان کا کلچر اور یہ وطن کا تصور یہ ہے کہ وہ فکر پر اور نظریے پر بنتی ہے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، اگست کے مہینے کے اندر یہ مبارک وطن عطا فرمایا۔ ایک صرف جملہ کہوں گا کہ بالکل آزادی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن آپ نے بڑا خوبصورت تمہید، تقریباً ساری باتیں آپ نے کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کچھ ہمارے بیریئرز ہیں، کچھ حدود و قیود ہیں، کچھ ریسٹرکشن ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مادر پیدر آزاد ہیں، آزادی کے یہ معنی نہیں، بالکل یہ معنی نہیں ہے، آزادی کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم مادر پیدر ہیں۔ فتح مکہ کی بھی آزادی ملی، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کرنا کیا ہے تمہیں؟ پیپے لگانے، باجا بجانے؟ فرمایا نہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح مسلمان کا شعار ہے، سجدہ ریزی کرنی ہے، شکر ادا کرنا ہے، ان محسنین کو یاد کرنا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ناچتا رہے دل دل پاکستان جان جان پاکستان کو فاتحہ پڑھ کر ہی ان کے لیے دعا بھی کر لو کہ جن شہداء نے اپنا وطن بھی قربان کیا، اپنی جانیں بھی قربان کی، سب کچھ قربان کر کے اور ہمیں یہ پاک سرزمین عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوبصورت آغاز، مطلب مور دین مائی ایکسپیکٹیشنز، کیا بات ہے علامہ صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہیں سے اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے، باوجود حق آزادی ہونے کے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان ریاست کے نظام کا یا پھر یوں کہہ لیجئے کچھ قواعد و ضوابط کا، قوانین کا بھی پابند ہوتا ہے، کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کے توسط سے اپنے تمام دیکھنے والوں کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کروں گا، اور ہمیں چاہیے کہ اس عظیم نعمت کی قدر کریں، نہ صرف آزادی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک ایسی ریاست عطا فرمائی جو کلمہ طیبہ کے عنوان سے بنی۔ تو جہاں تک بات ہے کہ آزادی اور قواعد و ضوابط کی پابندی، کوئی ضابطہ ہو، کوئی قاعدہ ہو، تو دیکھیں ریاست اور ادارہ تو دور کی بات ہے، ایک گھر جو ایک چھوٹی سی یونٹ ہے معاشرے کی، سوسائٹی کی، اس کے اندر بھی اگر اصول و قوانین کی پابندی نہ ہو تو وہ گھر کا ماحول تہس نہس ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا 10 سال کا بچہ اپنے والد صاحب کو کہے کہ میں رات میں سونے کے بجائے دن میں سونے کی عادت ڈالوں گا، ٹھیک، پوچھا جائے کیوں، تو جواب یہ ملے کیونکہ میں آزاد پیدا ہوا ہوں اور میری آزادی اس بات پر مجھے آمادہ کرتی ہے کہ جیسے چاہو جیو، تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ وہ شیشے کا گلاس پانی پینے کے لیے وہ کہے میں تو ساری شیشے کی چیزوں کو توڑ دوں گا، تو اس طرح سے ہر چیز کو آپ دیکھیں، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ یہ ضابطہ کیا ہے؟ دراصل یہ قانون ہی ہے۔ اگر قانون کی پاسداری نہ ہو، کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے فلاں شاہراہ پسند ہے اور میں اس شاہراہ کے درمیان میں گھر بنا دوں گا، تو پھر کیسے معاملات زندگی چلیں گے؟ تو اس لیے اصول اور قوانین کی پاسداری بے حد ضروری ہے، کیونکہ جہاں پر اصول و قوانین کی پاسداری نہیں ہوگی
تو پھر اس ایسی جگہ کو ہم انسانوں کا معاشرہ نہیں کہیں گے بلکہ جنگل کا قانون کہیں گے. یعنی ہر آزادی کا ایک کرائٹیریا، ایک پروٹوکول، ایک ڈسپلن ہے. جی بالکل. آزادی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اصول و قوانین کے ساتھ زندگی بسر کی جائے، کیونکہ جنگل میں ایسا ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہے وہ دوسروں پر راج کرتا ہے، ایسا ہی اس کے نیچے کچھ کمزور ہیں، وہ اس سے نیچے جو کمزور ہیں وہ ان پر طاقتور ہیں. تو اس طریقے سے اگر معاشرے کو، کسی ادارے کو، کسی ریاست کو بہتر انداز سے چلانا ہے تو اس کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے ہیں، اور ان قوانین کی پاسداری کے بعد ہی معاشرہ بہتر بن سکتا ہے. جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں، بلکہ آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں آزاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں. مثال کے طور پر بستر چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بندگی کے لیے اپنے بستر کو چھوڑو اور جائے نماز پڑھاؤ. اب کوئی کہے میں تو آزاد ہوں، میں اس کی پابندی نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گرفت فرمائے گا. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر تجارت کیسے کرنی ہے، اصول و قوانین بنائے گئے، اس کی پاسداری سے ہم لڑائی جھگڑوں سے بچ سکیں گے، ہم فساد سے بچ سکیں گے. ڈاکٹر صاحب اگر بریک کے بعد آپ کمپلیٹ کر لیں معذرت کے ساتھ. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، یہیں سے پھر ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کریں گے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. موضوع ہے آج کا حق آزادی، اور دونوں ہی صاحبان علم و دانش بہت ہی خوبصورت احسن کلام فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنا جواب مکمل کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر جی تو آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ آزادی کو بہترین انداز سے سیلیبریٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے ملکی قوانین کی بھی پاسداری کریں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داریاں دی ہیں حقوق اللہ کے اعتبار سے اور حقوق العباد کے اعتبار سے، اس پر بھی اچھے انداز سے انہیں مکمل کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ جزاک اللہ. علامہ صاحب دو ایکسٹریم پائی جاتی ہیں، ایک طرف کسی کو بولنے کی اجازت نہ دینا، اور ایک طرف وہی آپ نے جو فرمایا ابتدا میں مادر پدر آزاد، جو منہ میں آئے وہ کہہ دو. تو دونوں ہی ایکسٹریم ہمارے سامنے. معاشرے میں فریڈم آف ایکسپریشن یہ بڑا چرچا آج کل عام ہے. تو میں چاہتا ہوں اسلامی کانسیپٹ اس حوالے سے کیا ہے، اور اسلامی تناظر کے اندر یہ بیان ہو کہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ کس کانسیپٹ کے ساتھ، کس تصور کے ساتھ پائی جاتی ہے. دیکھیے میں عرض کروں کہ دنیا کے اندر اس وقت یہی شور شرابہ مچا ہوا ہے. جب بھی کوئی مقدس نوامیس مقدسہ کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم آزاد ہیں، ہمیں باؤنڈ نہ کرو، ہماری مرضی ہے، ہم جس کو جو مرضی کہیں اور جس کے بارے میں جو مرضی ہمارا تصور ہو، کانسیپٹ ہو. ایسا ہی ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان سے ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے رسپیکٹ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے عزت نہیں مانگ رہے ہیں، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اپنے نبیوں کی، اللہ آپ کو توفیق دے تو الگ بات ہے، لیکن کم سے کم جو ہے نا انسلٹ نہ کریں، توہین نہ کریں. اور یہ اس وقت پوری دنیا دو انتہاؤں کے اوپر ہے، ایسا ہی، اور اس نے دنیا کے امن کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ یقین کیجئے گا، آپ دیکھیے گا دی اینڈ کیا ہوگا کہ ایک چیز پر جمع ہونا ہوگا جو حقیقی چیز ہے کہ بھئی کچھ حدود و قیود ہیں. یہ اظہار آزادی رائے کا مفہوم یہ نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے بھی 10 چیزوں پہ رکھا ہوا ہے نا کہ بھئی آپ جو ہے فلاں چیز کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، آپ فلاں چیز کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر ایک اصول اور قوانین بنائیں. اب نیچے آ جائیں علی سبیل التنزل، دنیا کے سسٹم سے نیچے مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو خاص طور پر تلقین کی ہے، تاکید کی ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں زبان دی ہے تو اس زبان سے جو چاہو بولو. ابے کیا بول رہے ہو بھائی؟ ابے میری زبان ہے، میری مرضی ہے، بولوں گا. زبان اپنی میری زبان ہے، میری زبان میری مرضی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سبحان اللہ. فرمایا مسلمان ہو نا اگر تو یہ سن لو قرآن کیا کہتا ہے کہ جو بھی بولو گے، اچھا بولو گے، برا بولو گے، فرمایا کہ اس کو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ محفوظ کرنے کے لیے بیٹھے. بے شک. اور دوسری بات یہ کہ معاشرے کے اندر جو فساد پیدا ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ دو چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں. یا تو انسان کسی کو گھونسا وونسا مار دیتا ہے، یا کسی کو گالی والی دے دیتا ہے. ایسا ہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو پہلے بند کر دیا. فرمایا کہ المسلم من سلب المسلمون من لسانہ و یدہ. اللہ اکبر، کیا خوبصورت ضابطہ ہے. واہ. فرمایا کہ اگر تم معاشرے کے اندر امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، یہ جو آزادی ہے اس آزادی کا حقیقی لطف اٹھانا چاہتے ہو. ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے بہت پیاری معاشرتی مثالوں کو دے کے کہ بھائی تمہارا اب روڈ ایک آ رہی ہے، تم بولو بھائی روڈ جانے کی، بولا میں تو آزاد ہوں، میں ادھر گاڑی چلاؤں گا. ہاں بچہ کہہ رہا ہے بھائی میں دن میں تو چلاؤں گا بھائی. کیا خوبصورت. اور یہ سگنل بند ہے، ریڈ لائٹ، بولا بھائی کوئی ریڈ لائٹ نہیں، میں نہیں رکوں گا، میں نہیں رکوں گا، میری مرضی، میں آزاد ہوں.
ہے جی تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ باہر نکل کے کچرا پھینکنا شروع کر دیں، آپ ریڈ لائٹس پر جو ہے گاڑیوں کو بگانا شروع کر دیں، آپ رانگ وے پہ لے کے آنا شروع کر دیں، آپ سمگلنگ شروع کر دیں، بولے بھائی لے کے آؤ، کوئی آیت لے کر آؤ پہلے سمگلنگ کو روکنے کے لیے، پھر میں روکوں گا۔ بھائی ایسا نہ کرو، ملکی قوانین بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایک مومن کا عزت و وقار بھی کوئی چیز ہوتا ہے، اور یہ ساری ریسٹرکشن اور یہ ساری کی ساری معاشرے کو اور اس ملک کو خوبصورت بنانے کے لیے فرمایا کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اظہار آزادی کا جو مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے کو جو چاہیں، کسی کو گالی دیں، کسی کو برا کریں۔ قرآن نے تو اس کو بہت سخت گناہوں کے اندر اور بڑی ویل اور بربادی کے اندر گنا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل ہے جو سامنے کسی کی برائی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے کرتا ہے، وہ تو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، فرمایا اپنی نیکیاں برباد کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زبان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس زبان کو جیسے چاہیں ویسے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اور تم سے سوال ہوگا کہ اس کو تم نے صحیح استعمال کیا نہیں صحیح استعمال کیا۔ تو اگر آپ اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے ملک کے اندر اور دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، آپ یقین کیجئے آپ کو ہمارے دین سے نفرت ہو سکتی ہے نا، ہم سے نفرت ہے، چلو ہماری کمیاں ہیں، کوتاہیاں، ہم سے نفرت ہے، لیکن خدا کی قسم ہمارے رب نے جو قوانین عطا فرمائے نا وہ دنیا کے امن کے ضامن ہیں۔ اللہ بے شک، دنیا کے اندر اگر سکون چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، تو یہ قوانین ایک دن ایڈاپٹ کرنے پڑیں گے۔ آخری دن تم یہی کہو گے کہ ہاں دنیا کے امن اور چین و سکون کا یہی ایک صحیفہ ہے جو پیغام دیتا ہے کہ یہ کام کرو، دنیا کے اندر امن رہے گا۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن آپ کسی پر تان نہ کریں، کسی پر تشنیع نہ کریں، بلکہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو۔ جھوٹے خدا ہے، فرمایا ان کو بھی گالی نہ دو، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ اللہ اکبر، ہے جی، لکم دینکم ولی دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ عرض کیا رسول اللہ، ماں باپ کو گالی کیسے دے گا کوئی؟ فرمایا وہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اللہ اکبر، تو بنیاد کیا بنی؟ ہم نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی، موقع دیا۔ فرمایا کسی کے جھوٹے خداؤں کو بھی، کسی کے ماں باپ کو بھی، کسی کو گالی نہ دو اگر تم دنیا کے اندر سکون چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، چین چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ناظرین، جو دونوں ہی ہمارے صاحبان علم و دانش نے گفتگو فرمائی تو بحیثیت طفل مکتب مجھے یہ بات علامہ صاحب سمجھ آئی کہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اللہ اور اس جامعیت کے ساتھ، اس خوبصورتی کے ساتھ قواعد و ضوابط کا پابند انسانوں کو بناتا ہے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایک طرف کوئی پابندی آزادی کے ساتھ ہے، وہ اس لیے جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی کسی کو ایذا نہ پہنچائے، کوئی کسی کا مال غصب نہ کرے، کوئی کسی کی جان کا، مال کا دشمن نہ ہو۔ یعنی کہ دو لوگ اگر معاشرے میں ہیں اور دونوں کو جینے کا حق ہے، اگر ایک شخص آزادی کا غلط فائدہ اٹھا کر دوسرے کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ وہ دوسرے کا زندہ رہنے کا جو آزادی کا حق ہے وہ اس کو سلب کرتا ہے۔ ایسا ہی علامہ صاحب، تو یعنی کہ جہاں جہاں آزادی کو، یعنی کہ مادر پدر آزاد ہو جائے گا بندہ، اور وہ قوانین، وہ قواعد و ضوابط جو وہاں پر نافذ کیے گئے اس معاشرے میں جہاں وہ زندگی گزار رہا ہے، تو اس سے بگاڑ پیدا ہوگا، اور وہی بات کہ آزادی کا جو حسن ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور پھر معاشرہ بے راروی کا شکار ہوگا۔ یہیں سے لنک کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کہ جو کسی بھی ریاست کے قوانین ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، کیا وہ کسی بھی شخص کے جو شخصی آزادی اس کی ہے اس کے منافی ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اعتراض کسی بھی شخص کو کن قواعد و ضوابط پر ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی اپنی طباع اور مزاج کے اعتبار سے کسی کو ایک چیز اچھی لگتی ہو اور کسی کو دوسری چیز اچھی لگتی ہو، اور کوئی صحیح کو غلط سمجھتا ہو، کوئی غلط کو صحیح سمجھتا ہو۔ جہاں تک شخصی آزادی کی بات ہے تو اسلام نے شخصی آزادی دی ہے، اور اسلام سے زیادہ کس نے آزادی دی ہوگی کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات مبارکہ میں ایسی کثیر مثالیں موجود ہیں۔ جیسے آزادی اظہار رائے کی بات ہو رہی تھی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھل کے اپنی رائے کے اظہار کرنے کے مواقع دیا کرتے تھے،
اور شخصی آزادی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انڈورس کیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی لمیٹیشنز بیان کی ہیں نا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ نے اظہار کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکمت اسی میں ہے کہ ان شرائط کو تسلیم کر لیا جائے۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی طبیعت اس کو مناسبت نہیں ہو رہی تھی، لیکن بعد میں جب وہاں سے جیسے ہی رخصت ہوئے تو فتح کی نوید آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایات اور جو رہنمائی ہمیں عطا فرمائی اس سے کامیابی ملی۔ تو اس کو اصول، قانون، ضابطے، شخصی آزادی کے منافی نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں والدین اپنی اولاد کو کچھ سمجھا رہے ہیں تو یہ تعبیر ہے نا، ایک تعبیر یہ ہے کہ وہ ہدایت اور رہنمائی کر رہے ہیں، دوسری تعبیر یہ ہے کہ وہ جبر کر رہے ہیں۔ تو بھائی در حقیقت اگر ہدایت اور رہنمائی والی تعبیر لیں تو اس سے اولاد ہی کا فائدہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب امیچورٹی میں بچہ ایسا سوچنے بھی لگتا ہے کہ مجھے بیجا پابند کیا جا رہا ہے، چیزوں پر میرا حق اور جیسے ہی ایسا ایسا سمجھ میں آتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ خود زندگی کے اس مرحلے پر آتا ہے تو وہ والدین کو بھی اور اساتذہ جو روحانی والدین ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی کہتا ہے کہ اچھا ہے مجھے اس وقت انہوں نے تربیت کی اور مجھے سمجھایا۔ اور یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ کو ملتے ہوں گے آپ کے شاگرد۔ جی بالکل سر، وی آر ویری مچ تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے وہ بات سمجھائی، اس وقت کڑوی لگتی تھی، آج ہم دعائیں دیتے ہیں۔ جی الحمدللہ، وہ تجربہ انسان کو سکھاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ حضرات صحابہ کرام کے ادوار کو دیکھیں تو بہت معروف مثال ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر ہیں اور مہر کی زیادہ سے زیادہ رقم مقرر کرنے کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو ایک خاتون کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ عرض کرتی ہیں کہ جس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین نہیں کیا اور اس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں بنائی تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک لمیٹیشنز ہیں اور ان لمیٹیشنز کے ساتھ ساتھ جو ہے آزادی اظہار رائے بھی ہے، جی، اور شخصی آزادی بھی ہے، لیکن خدا نخواستہ اس کو ہر جگہ کوئی شخص چاہے کہ مجھے ہر جگہ میری مرضی کے مطابق مل جائے اور میں اپنی ہر جگہ رائے پیش کروں تو یہ درست نہیں ہوتا۔ اسلام نے، شریعت کے مزاج نے بھی اس کو پسند نہیں کیا اور کوئی بھی ملک بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ ملکی قوانین اپنے ہوتے ہیں اور ان قوانین کو فالو کرنے کے اندر ہی ریاست کا مفاد ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہر شخص کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہر شخص کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یقیناً ہر کوئی شخص اگر وہ اسلام نے جو پابندیاں نافذ کی ہیں اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ آزادی کو سیلیبریٹ کرے، وہ آزادی کو منائے، آزادی پر شکر کا اظہار کرے اور آزادی کی قدر کرے تو یقیناً وہ معاشرہ سدھار کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر حسن پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں آپ دیکھیں، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی ریاست ہو، جہاں پر لوگ جو قوانین ہیں، خاص طور پر جو اسلام نے، دین نے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں جو قوانین اور قواعد و ضوابط وضع کیے گئے ہیں ان کو اگر کوئی بھی فالو کر رہا ہے، اس کی اتباع میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اور ان ریگولیشنز، ان رولز کے ساتھ اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو سیٹ کر رہا ہے تو وہ دنیاوی اور اخروی کامیابی حاصل کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ لاسٹ سیگمنٹ ہوگا۔ بہت اہم سوال اس پروگرام کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے شامل کریں گے اور میسیجز بھی آج یوم پاکستان ہے، یوم آزادی پاکستان ہے، آپ تک پہنچائیں گے۔ سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ پروگرام روشنی سب کے لیے اور آج کا موضوع ہے حق آزادی۔ بہت ہی ریلیونٹ اور بہت فروٹفل کوسچنس آج کے اس پروگرام میں شامل کیے گئے۔ ایک اور اہم ترین سوال میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب دنیا بھر سے دیکھنے والے ہمارے ویورز بڑے غور سے اس کا جواب بھی شاید سنیں کہ اسلام وہ دین ہے، وہ مذہب ہے جس نے غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے جتنی بات کی ہے یا ان کی آزادی کے حوالے سے جتنے قوانین، قواعد و ضوابط مرتب کیے گئے ہیں، ایسی مثال شاید کہیں اور نہیں ملتی۔ کیا فرمائیے گا؟ جی بالکل، اسلام کی بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ شریف کے اندر ریاست قائم کی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی منہاج النبوہ پر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا کائنات نے، حضرت امام حسن پاک نے اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام بزرگوں نے علی منہاج النبوت جس نظام کو قائم کیا، اس پورے نظام میں عملی طور پر آپ دیکھیں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھا گیا ہے اور سب سے زیادہ جو عدل کی مثال دی جاتی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں، آپ نے جب بیت المقدس فتح فرمایا اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر جب اسلام کا پرچم لہرایا تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں اقلیت تھی ان کے ہر اعتبار سے آپ نے حقوق کا خیال کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں
جو ہے وہ چرچز تھے، جہاں جہاں ان کے معبد تھے، کسی جگہ توڑا نہیں گیا. ان کے جو معمولات ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں، شام کے اندر دیکھیں، دوسری جگہوں پر دیکھیں. بلکہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بوڑھا کام کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں کام کر رہے ہو؟ تو کہا کہ مجھے جو ہے وہ جو ٹیکس ہے وہ بھرنا پڑتا ہے، اور میں چونکہ غیر مسلم ہوں اور مجھے اس کا جزیہ بھرنا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنی جوانی ریاست کے لیے دی ہے، اب بڑھاپے کے اندر تمہارا آرام کا وقت تھا، آپ نے آرڈر جاری کر دی کہ کوئی بھی بوڑھا غیر مسلم کوئی جزیہ نہیں بھرے گا. اور فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ مائنس کر دیا اور ان کو منہا کر دیا. اسی طرح کی ہزاروں قسم کی مثالیں ملتی ہیں. بر صغیر کے اندر آپ دیکھیں آپ کہ جیسی بھی تیسی تھی، لیکن 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی. اگر مسلمانوں نے دوسروں کو زبردستی مسلمان کیا ہوتا تو آج تو بر صغیر کے اندر کوئی بھی دوسرا نہ ہوتا، مسلم ہوتا ہی نا. ٹھیک ہے نا. لا اکراہ فی الدین کا تصور یہ ہے کہ آپ زبردستی کسی کو مسلمان بنائیں. الحمدللہ تبارک و تعالی اب سلطنت عثمانیہ کو دیکھیں یا ہمارے اس گئے گزرے نظام کو دیکھیں، پھر بھی مسلمانوں نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا ہے، اور مسلمانوں نے دوسری قوموں کے ساتھ جو ہے بہت اچھے طریقے سے برتاؤ کیا. ہاں الا یہ کہ کسی جگہ بہت فساد واقع ہو گیا، جیسے مثال کے طور پہ خیبر کے اندر خیبر کے یہودیوں نے کیا کہ مسلمانوں کے خلاف یا سلطنت اسلامیہ کے خلاف کو سازشیں کرنے لگا اور باقاعدہ طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش. جیسے ماضی کے اندر بھی کئی واقعات اور کئی چیزیں ملیں کہ ہماری بنیادی چیزوں کو نقصان پہنچانے لگے، تو اس وقت پر ریاست کا حق ہوتا ہے، یعنی وہ ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. بالکل وہ مسلمان ہوتا یا غیر مسلم ہوتا، وہ اسٹیٹ کے خلاف کرے گا تو اس صورت کے اندر. ورنہ عمومی طور پر پوری ہماری تاریخ ہے اور تاریخی واقعات ہیں، آپ یقین کریں کہ اتنے آسان انداز سے آج ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر دیکھیں آپ کہ جو ہماری اقلیت جن کو کہتے ہیں، غیر ویسے تو ان کو بڑا اچھا لفظ یہ ہے کہ غیر مسلم پاکستانی ان کو کہنا چاہیے. اقلیت کچھ بھی نہیں ہے. اب مسلمان ہندوستان کے اندر رہتے ہیں تو اقلیت تو نہیں کہتا کوئی ان کو، مسلمان کہتے ہیں ان کو. تو یہ غیر مسلم جو پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے لیے سیٹیں، ان کے لیے کوٹیں، اسمبلی کے اندر ممبر، سسٹم، نظام. تو بحمداللہ تبارک و تعالی اسلام نے ہمیشہ، جیسے آپ بات کر رہے تھے شخصی آزادی کی اور ایک فرد کو کسی بھی اعتبار سے نقصان نہ پہنچانے کی، تو مجھے اس وقت جب آپ بول رہے تھے مجھے یاد آیا کہ حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر پورا ایک چارٹر دیا، ہر چیز، ہر کمزور سے کمزور طبقے کا، عورتوں کا، مزدور کا، فلاں کا، اس کے ساتھ یہ نہ کرنا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے کہ میں حضور کا امتی ہوں، ایک دل و جان سے بات کہتا ہوں، ایسا چارٹر دنیا کے اندر کوئی نہیں بنا سکتا. سبحان اللہ، مکمل ضابطہ ہے. یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہ انسانیت کا ہے. یہ حقوق انسان، آج ہمیں آ کر حقوق انسانیت کے درس دیے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں. اب یہ ہماری نالائکی ہے کہ ہم اس کو عمل نہیں کر سکے، ورنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نظام دے کر گئے تھے، خدا کی قسم قیامت تک کوئی ہزاروں عقلیں، کروڑوں عقلیں مل کے بھی ایسا نظام نہیں لا، ایسا نہیں لا سکتی. اللہ اکبر. کروڑوں درود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر. یقیناً یہ وہی ثمرات ہیں کہ جہاں پر آج بھی اتباع ہے ان تعلیمات کی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی، تو وہاں آج بھی ثمرات سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں یوم آزادی پاکستان، مملکت خداداد پاکستان کا یوم آزادی، ایک آپ کی طرف سے کنسٹرکٹیو اور ایک میننگ فل میسج ہمارے یوتھ تک جائے. دیکھیں، آزادی کی قدر و قیمت اور اپنے ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، اپنے حصے کی شمع تم تو جلاتے جاؤ، کہ ہم جہاں ہیں، جس محکمے میں ہیں، جس ادارے میں ہیں، جو ذمہ داریاں ہماری ہیں، ہم اسے بہتر سے بہتر انداز سے پوری کرنے کی کوشش کریں. جس طریقے سے ہم دوسرے ممالک میں جا کر اگر کیوں لگی ہو اس کے اندر لگ جاتے ہیں، اپنے ٹائمنگ کا خیال رکھتے ہیں کہ کیمرے ہمیں دیکھ رہے ہیں، روڈ کراس کرتے ہوئے گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اتنے پاؤنڈ اور اتنے ڈالر کا فائن لگ جائے گا، تو ہم چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. وہی مزاج یہاں پر اپنائیں. ہو سکتا ہے ہمیں یہاں پر کوئی پابند نہ کرے، ہم پر کوئی فائن نہ لگائے، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن اس آزادی کی قدر کرنا اور ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے باہر جا کر ایک کلچرڈ اور سویلائزڈ شخصیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے رویے سے پتہ چلتا ہے ہم یہاں رہتے ہوئے بھی انہی چیزوں کو ایڈاپٹ کریں تاکہ ہمارا ملک بہتری کی طرف مزید گامزن ہو سکے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں ناظرین، ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں، آئی ایم دا وٹنس، کہ ماشاءاللہ جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیوٹیفل ہیں، لائل ہیں، وہ بہت زبردست مثال ہے ہمارے ان تمام اساتذہ کے لیے یقیناً جو اپنے اپنے شعبوں میں اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کی کاوشیں کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب میں چاہتا ہوں آپ کا بھی ایک میسیج ہمارے یوتھ تک پہنچے۔ جی، بہت یوم خوبصورت، آزادی پاکستان بہت خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وطن دیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ پوری دنیا کے اندر جانے کا اتفاق ہوا اللہ کے دین کی نسبت سے، الحمدللہ، اور بہت بڑے عزموں کے اندر گئے، لیکن ڈاکٹر صاحب حقیقت بات بتائیں کہ جب اپنے وطن کے ہوائی اڈے پر اترتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ماں کے آغوش میں اللہ کیا خوبصورت بات کی، وہ ماں کی آغوش میں آج ہر بندہ بھاگ رہا ہے نا، کہہ رہے یار کہیں بھاگنے کا کوئی راستہ ہے، مجھے باہر جانا ہے، مجھے اپنے ملک کو چھوڑنا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، حالات ہیں، مشکلات ہیں، معاملات ہیں، لیکن خدا کی قسم جو سکون اور جو برکتیں، رحمتیں، یہ دریاؤں کو دیکھیں، یہ موسموں کو دیکھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں۔ کہیں سردی ہے تو سالے بہت ہی سردی ہے، کہیں رات پڑی ہوئی ہے تو بالکل ہی رات پڑی ہوئی ہے، کہیں کیا ہے تو کہیں کیا، بالکل آؤٹ آف بیلنس۔ میرے وطن کو اللہ نے ساری بہاریں، سارے موسم، سارے دریا، ساری ہوائیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہے۔ آپ یقین کریں دنیا میں جہاں پر بھی گیا ہوں، نیو یارک سے لے کر لندن سے لے کر پوری دنیا میں، جوہانسبرگ سے لے کے ٹورنٹو تک، آپ بزنس مین دیکھیں، آپ ڈاکٹر دیکھیں، کسی بھی شعبے کے اندر دیکھیں، میرے وطن کے لوگ سب سے اونچے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے رب نے ہمارے وطن کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری کمیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے میرا رب وہ بھی دور کر دے گا۔ یہ اندھیری رات بھی چھٹ جائے گی، رب تبارک و تعالیٰ صبح نور طلوع فرمائے گا۔ اور جو بانیان پاکستان ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، پیر عثمان کی شریف، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ عبدالرحیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ، ان کو قائد اعظم فرمایا کرتے تھے کہ سفیر پاکستان ہے۔ پاکستان ابھی بنا نہیں تھا۔ پاکستان، ہمارے بچوں کو تو خالی ہم دل دل پاکستان ہی سکھا رہے ہیں نا، دل دل پاکستان، جان جان۔ ہم یہ بھی بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے کردار کیا ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ پاکستان بنا نہیں اور سفیر یہ سارا جو پختونخوا کا ساری بیلٹ ہے، یہ پیر عثمان کی شریف نے پاکستان کے ساتھ ملوایا ہے۔ 22 سال کا نوجوان صاحبزادہ، بڑا کردار ہے۔ ہاں، جو نیشنلسٹ ہے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم کو جناح نے نہیں ہرایا ہے، ہم کو مانکی کے 22 سال کے صاحبزادے نے ہرایا ہے۔ ہمارے ان بزرگوں کا اتنا بڑا کردار ہے، اتنا بڑا کردار ہے۔ اور پھر میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے نام رکھنے والے چودھری رحمت علی صاحب پر، وہ لندن کے وہاں پر آرام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کتنا خوبصورت پاکستان جب نام رکھا تو ایک صاحب نے لکھا، میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، کہنے لگے یہ نام پاکستان، یعنی یہ مدینہ پاک کے اس پر رکھا ہوا تھا۔ مدینہ پاک کا ترجمہ پاکستان۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بولا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، زمین کوئی اس کا نام پاک رکھ دو، یہ لفظ ہی ہضم نہیں ہوتا ہمیں، اتنا بڑا تم نے لفظ رکھ دیا ہے۔ تو وہ نام بھی ہضم نہیں ہوتا تھا لوگوں کو۔ تو چودھری رحمت علی صاحب کی خبر پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ابھی جلندری صاحب نے کتنا خوبصورت ترانہ دیا ہے جی۔ لیاقت علی خان صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح، یہ ہمارے اور تصور پاکستان پیش کرنے والے مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی خبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور انہوں نے یہ خوبصورت وطن کا تصور پیش کیا۔ لیکن وطن کا تصور پیش کر کے وہی جو مصرع میں نے کہا کہ انہوں نے ساتھ یہ دیا کہ یہ وطن سرزمین کا نام نہیں ہے، قطع ارض کا نام نہیں ہے، یہ غلامی مصطفیٰ کا نام ہے، اور یہ فکر کا نام ہے، نظریے کا نام ہے۔ اور وہ فکر یہ ہے کہ با مصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست، فرمایا غلامی مصطفیٰ ہی سارا دین۔ اللہ اکبر۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہ حقیقت ہے، بہت بڑی آزادی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا شکر کے تقاضوں میں جو ایک بہت بڑا تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس آزاد ملک میں ہر بندہ مومن یہ عہد کرے، آج یوم آزادی ہے، کہ ہم اس آزاد ملک میں اسلام نے جو پابندیاں عائد کی ہیں ان پابندیوں کے ساتھ اس آزاد ملک میں اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کا ایک جو روڈ میپ ہوتا ہے اس کو سیٹ کریں گے، اپنی نسلوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ پاکستان اسی مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر اللہ کے دین کا بول بالا ہو، یہاں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہو۔ اور انفارچونیٹلی کہیں ایک جگہ آ کر یہ بڑے بھاری دل کے ساتھ ہیوی ہارٹڈلی کہنا پڑتا ہے کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔
یہ جو آج ملک ہے، یوم آزادی ہے، یہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں اور ہم نیک ہو جائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی. اور جو بزرگوں نے اتنی قربانیاں دیں، ان کا وہ خون، ان کی وہ شہادتیں، ان کی وہ قربانیاں، یہ سب کا سب وصول ہو جائے. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ. سو نائس آف یو. یوم آزادی کے اس خصوصی آج کے ٹاک شو میں آپ نے 4 چاند لگا دیے. بھائی آپ کیا تو دونوں بالکل آزادی کا مجسمہ بن کے آئے. یہ جملہ اس کے بغیر دیکھیں مکمل نہیں ہو سکتا تھا. مجھے پتا ہوتا تو میں بھی شامل ہو جاتا. ہم لفظوں میں تو شامل ہوئے، لیکن آپ تو پورا مجسمہ بن کر آئے آزادی کا. حضرت آپ کیونکہ سورج کے معنی میں، ہم تو فیض لے رہے ہیں دونوں ماشاءاللہ آپ سے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سو نائس آف یو. بہت ماشاءاللہ بہترین گفتگو، حسن کلام. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آج کے اس خصوصی موضوع کے ساتھ، یعنی کہ حق آزادی، یوم آزادی پاکستان کے موقع پر، اس ایک بار پھر مبارکباد کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو پاکستان کا یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. اور اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان سمیر احمد کو اس پروگرام روشنی سب کے لیے سے دیں اجازت. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی روشنی سب کے لیے، 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 روشنی